السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین کرام، بھارت پاکستان کو تنہا کرنے چلا تھا. اپنی مکاری عیاری اور خصوصی صفت درندگی کے بلبوتے پر اس نے ہندوستان سے مسلمانوں کے جینوسائیڈ کی جو تحریک شروع کی تھی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس کو مڈل ایسٹ تک لے جائیں گے. ان کا ایجنڈا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دنیا ہی سے ختم کر دیں. اگر آپ ہندوتوا کو سمجھتے ہیں تو جان لیجئے کہ صہیونیت تو اس کے سامنے کچھ اہمیت ہی نہیں رکھتی. گو کہ متشدد یہودیوں سے ہمیں کبھی کوئی اچھی توقعات نہیں رہیں، لیکن ان کو کئی سو سے ضرب دیں تو یہ ہندوتوا والا فلسفہ بنتا ہے، یہ برہمن واد بنتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں صدیوں سے اپنا وجود صرف اپنی انسانیت کش پالیسی کی بنیاد پر ہی قائم رکھا ہے. ادروائز نہ تو یہ لڑنا جانتے ہیں، نہ انہیں ڈھنگ سے امور مملکت سے آگاہی حاصل ہے. یہ تو چانکیہ کے کچھ سبق ہیں جو انہوں نے رٹے ہوئے ہیں اور اس کو ہندو بنانے پر بھی تلے ہوئے. یعنی وہ شخص جو 500 قبل مسیح میں پیدا ہوا، یہ اس کو بھی اپنا ماموں بنا رہے ہیں. چلیے، ان کی خوشی ہے. اب یہ بندہ جو ہمیں میڈل ایسٹ میں عربوں کے بدقسمتی سے روایتی تعصب عرب اور عجم والے فلسفے کو بروئے کار لا کر پاکستان کو وہاں سے نکالنے پہ تلا ہوا تھا، آج یہ حالت ہے کہ بہت لمبی چلاکیاں ہوشیاریاں کرنے کے بعد ہی عرب اسے اپنی سرزمین سے دفع کرنے پر تلے ہیں. ناظرین کرام، مسلمانوں کے خلاف خصوصاً کرونا کے بعد چلائی گئی نفرت انگیز مہم انڈیا کو مہنگی پڑ گئی ہے. بات صرف انڈین مسلم کی تو تھی نہیں، اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہی لعن طعن شروع کر دی. بہرحال عرب ایک روایتی غیرت تو رکھتے ہیں، اس کا نوٹس لیا گیا اور اب میڈل ایسٹ میں انڈیا کے خلاف ایک ایسی نفرت نے جنم لیا ہے جو کبھی اب ختم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے مقاصد حاصل نہ کر لے. کل ہی کویت کی پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی ہے کہ 8 لاکھ سے زیادہ، قریباً 8,20,000 یا 25,000 جو انڈین یہاں کام کر رہے ہیں وہ انڈیا واپس چلے جائیں، کویت سے نکل جائیں. یہ قرارداد آج حکم میں تبدیل ہو جائے یا 10 دن بعد ہو جائے، بہرحال ان کو جانا تو پڑے گا. یو اے ای کے شاہی خانوادے نے اپنے ٹویٹس کے ذریعے خصوصاً شہزادی قاسمی الہندی نے جو جواب ان کو دیے ہیں اور جس طرح انہیں لتاڑا ہے، اور دوسرے عرب بہت بڑے دانشور
یو اے ای کے ریاستوں کے، قطر کے، عمان کے، انہوں نے جو ٹویٹس کیے ہیں اس حوالے سے انڈیا پر، اس کے بعد یہ بات تو اچھی طرح مودی جی کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب ان کا بوریا بستر یہاں سے لپٹ رہا ہے۔ امارات نے کئی انڈین کمپنیاں وہاں بند کر دی ہیں۔ وہ جو فراڈیا ان کو کروڑوں ڈالر کا تھوک لگا کے بھاگا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا RSS سے بہت قریبی تعلق ہے، لیکن اسے واپس نہیں لے سکتے۔ ناظرین، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجہ وہ ہے جو علامہ اقبال نے بہت شروع میں پوری دنیا کو بتا دی تھی کہ خاص ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، آپ مذہب کو قومیت کی بنیاد مانیں یا نہ مانیں، لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے اس امت کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک تسبیح میں پرویا ہوا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جاہ پرست اور عیاش مسلمان حکمران جو اپنی عیاشی کے لیے، اپنی جاہ پرستی کے لیے مسلمان دشمن قوتوں سے سمجھوتے کرتے ہیں اور اپنی قوم کو روند کر غیروں کے احکامات کی پابندی بجا لاتے ہیں، اس کے باوجود مسلم امت کبھی پارا پارا نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بلا تخصیص مذہب و بلا تخصیص ملت، بلا تخصیص زبان اور بلا تخصیص کلٹس، میں تو انہیں کلٹس ہی کہتا ہوں، یہ فرقے ہیں جو مختلف بنے ہوئے، ہمارے نزدیک تو صرف مسلمان ہی ایک شناخت ہے مسلمان کی۔ مسلمان ہمیشہ فلسطین، شام، کشمیر، اس میں ہونے والے ظلم پہ تڑپتا ہے، اس کے دل سے آہ نکلتی ہے۔ آپ دیکھیے کون سا ایسا جمعہ دنیا میں گزرا ہے، کون سا ایسا عیدین گزری ہیں جب خانہ کعبہ کے مسجد نبوی کے امام نے اپنی دعا میں کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو یاد نہ رکھا ہو، بھلے ان کے حکمرانوں کی پالیسیاں کچھ بھی رہی ہوں۔ ناظرین، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عربوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا ہے۔ امریکہ کے اپنے اسلحے سمیت سعودی عرب سے نکلنے کے بعد، یو اے ای کو ہونے والے تھریٹ کے بعد عرب ممالک شدت سے پاکستان کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ خصوصاً سعودی عرب نے پاکستان کو بہت سی درخواستیں آف دی ریکٹ اور آن دی ریکٹ کی ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حرمین شریفین کا جو حفاظت کا عزم ہے وہ پاکستانی فوج سے زیادہ کوئی نہیں نبھا سکتا، اور یہی ہماری حفاظت کریں گے۔
ان کے کیا پورے عالم اسلام کی حفاظت کریں گے. سو آج دیکھ لیجئے بھارت کے مسلمانوں کی آہیں رنگ لے آئیں. شاید کسی ہمارے عربی مسلمان بھائی نے غیرت کھائی ہے اور وہ اس درندے کی، اس فاشسٹ کی پالیسیوں کا پردہ چاک کرنے کا عزم لے کر اٹھا ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے تیسری جنگ عظیم نزدیک آ رہی ہے، مسلمان بطور قوم انشاءاللہ متحد ہوں گے، ہو رہے ہیں. ان کی کمانڈ احادیث کے مطابق، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق، آپ کی سینگز کے مطابق خراسان سے ہوگی اور انشاءاللہ وہ مارکہ حق و باطل سر ہوگا. آخری فتح اللہ کے سچے دین کے پیروکاروں کی ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین، قرآن پاک اور نماز کا ترجمہ جانیے. اپنے گھروں میں آپ چاہے کتنے ہی چھوٹے گھر میں رہتے ہوں، چاہے آپ کو ایک گملہ ہی میسر ہو، سبزیاں خود اگائیں. مستقبل میں آپ کو اس کی بہت ضرورت پیش آئے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ.